لڑکی جو ہے ایک حدیث بھی ہے صحیح حدیث کے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کا ولی بیچ میں شامل نہ ہو لڑکی کا تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے جی تو فقہ حنفی تو اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے کہ وہ جائز اسے کہتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے پھر جائز ہو گیا؟ دیکھیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل. پہلے تو میں شرعی مسئلے کی وضاحت کر دوں. حنفیہ کے نزدیک یہ جو حدیث ہے نا یہ علی الاطلاق نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب ہے جو عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اس حدیث میں قید لگی ہوئی ہے کہ غیر کفو میں کرے. غیر کفو کا مطلب جو اس کے جوڑ کا نہ ہو، یعنی اپنے سے کمتر میں نکاح کر لے، مالی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ میچنگ کی شادی نہیں ہے. یہ حناف نے اس حدیث میں یہ قید کیوں لگائی ہے؟ دوسرے دلائل کے پیش نظر. یہ خوب سمجھ لیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اور پھر کسی مجتہد کا مذاق اڑاتے ہیں، یار دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو لوگ بدگمان ہوتے ہیں، یار ابو حنیفہ کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا، ان کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے منع کر دیا. تو ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیں. تو آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے ان کا تم سے نکاح کر دیا، جو تمہیں قرآن یاد ہے ان کو پڑھا دینا. وہ تو وہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے ولی یعنی تمہارے والد یا تمہارے بھائی کہاں ہیں. تو ایسے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے حناف کا موقف یہی ہے اور جو بڑا مضبوط موقف ہے کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر اگر غیر کفو میں کرے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر جوڑ کا رشتہ ہے، ولی کو حق نہیں ہے کہ اس سے روکے، کیونکہ یہ عورت کا بھی ایک بنیادی حق ہے نا کہ اس کو بھی تو نکاح کی ایک لائف گزارنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں، لن تری للمتحابین مثل النکاح. ایک صحابی کا انتقال ہوا تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بھائی کو ولی بنا دیا اپنی بیٹی کا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس کا نکاح کرنا ہے. جب وہ بچی قریب البلوغ ہوئی ہے تو ولی نے نکاح کر دیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، جو بڑے مالدار بھی تھے، لیکن بچی پسند کرتی تھی غریب صحابی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کی بات نہیں مانی، بلکہ جہاں بچی چاہ رہی تھی آپ نے وہاں ان کا نکاح کرایا، حالانکہ ولی کہیں اور نکاح کر رہے تھے ان کا. اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ تو کتنی جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مالدار بھی تھے، تو کفو اور غیر کفو کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح غریب صحابی سے کروایا. اور ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح. صحیح حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے بھی ہیں. اس لیے ہم فتویٰ عام طور پر احتیاط کی بیس پہ جمہور ہی کے قول پہ دیتے ہیں. ہمارے پاس جب کوئی آتی ہے نا لڑکی کوئی 17-18 سال کی، میرے ابا راضی نہیں ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ اس شخص پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ جو لڑکے یہ کام کرتے ہیں نا لڑکیوں کو ورغلا کے جب ان سے نکاح کرتے ہیں، پیچھے باپ بھائی ہوتے نہیں ہیں، رزلٹ یہ نکلتا ہے کچھ دن چسکے لینے کے بعد، مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کو. میرے پاس یہاں کتنے کیسز آ چکے ہیں، لڑکا لڑکی بھاگ کے ہمارا نکاح پڑھا دے. میں نے اس لڑکی کو سمجھایا، میں نے کہا تم اس پہ کیسے اعتماد کر رہی ہو؟ کل یہ تمہیں چھوڑ دے اور کل تمہارے پیٹ میں بچہ ہو اور ایسے لاوارث چھوڑ کے چلا جائے، اس بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو ترغیب نہیں دی ہے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے شادیاں کیا کریں. ایک ان کا قول ہے، ایک فتویٰ ہے. تو ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ضرورت یہی ہے کہ جس لڑکی کا باپ ذمہ داری نہ نبھا رہا ہو، بھائی ذمہ داری نہ نبھا رہے ہوں، اور ذمہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس کا رشتہ آ رہا ہے، لڑکا ان کے لڑکی کے بھائی اور باپ دلچسپی نہیں لے رہے کہ نہیں جی ابھی تو ہم نے پڑھانا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، یا وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اس لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ وہ چرس پیتا ہے، نہ وہ ہیروئن پیتا ہے، صرف خاندان الگ ہے اس کا. اس بیس پہ لڑکی کا باپ جناب وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم پٹھان ہیں تم نے پٹھانوں میں دینی ہے، ہم مہاجر ہیں تم نے مہاجروں میں دینی ہے، ہم پنجابی ہیں تم نے پنجابیوں میں دینی ہے. یہ خام خواہ کی پخ لگائی ہے اس نے. ایسے موقع پہ پھر یہی کہا جائے گا بھائی یہ غلط ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے بچی کے اوپر. ہم اگر شریعت کو فالو کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی رائے کو ترجیح دینے کا ہمیں حکم دیا ہے.